سورہ اعراف آیت نمبر 65 اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ قال، کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ یاد رکھیے کہ قوم عاد یہ دو تھی، ایک اولا اور ایک ثانیہ۔ جو اولا تھی یہاں ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور جو ثانیہ تھی ان کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قوم ہود اولا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قوم عاد ثانیہ جن کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہاں عاد اولا یعنی جو پہلی قوم گزری قوم عاد، تو ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور تمہیں رسالت کے دعویٰ میں سچا ہی نہیں جانتے، نعوذ باللہ۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ نعوذ باللہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب عز و جل کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت ہے تاکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد
ان کا جانشیں بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب عز و جل کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ قوم عاد پھر اس کے بعد عذاب کا شکار ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل مزید آیات کے اندر پھر یہ قوم عاد کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ اور سورہ ہود میں آیت نمبر 50 سے 60 میں بھی اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی پہلے زمانے میں آیا کرتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، تو فی زمانہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب جو انبیاء کے وارثین ہیں، علماء کرام ہیں، اب وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو اب وہ اگر ہمیں نصیحت کریں تو پھر ہمیں ان کی نصیحت کو عقل مند بنتے ہوئے قبول کرنا ہے۔ قوم عاد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرح برتاؤ نہیں کرنا کہ ہم نے ان کی بات نہ سنیں یا ان کی بات پر مذاق اڑائیں یا الٹی باتیں کریں۔ تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے اس واقعے سے سبق لینا ہے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں ہمیں جو وہ نصیحت کریں ہم نے اس نصیحت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ